الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کے اس محفل میں ہم شریک ہیں۔ ہمارا معاملہ ایسا ہے، ایک فاسق، فاجر، بے دین، بے ایمان جب واٹس ایپ میں یا ویڈیو کانفرنس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا ہے تو ہم لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، ہماری ایمانی غیرت بالکل جاگنے لگتی ہے۔ لیکن سیرت کے جب پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں سننے کے لیے آنا گوارا نہیں ہوتا، ارے ایسا بولا، وہ ویسا بولا، ویسا بولا، لیکن بڑے مزے سے وہ ویڈیو دیکھتے بھی ہیں، اسے فارورڈ بھی کرتے ہیں۔ کیا رفیق بھائی؟ ہاں، تو ایک طرف یہ بد خلق، بد زبان، یہ بے ایمان آدمی ہے، اس کے وہ سیرت کے ساتھ اس کا وہ ظلم ہے، اور دوسری طرف ہماری یہ غفلت ہے کہ ہم سیرت جاننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کیسے ہم کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے کیسے پیش کریں گے جب ہم سیرت کو نہیں جانیں گے، نہیں پڑھیں گے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، ہر زمانے میں لوگ پیدا ہوتے رہے۔ آج وسیم رضوی بولتا ہے، بہت بولتا ہے، دیکھ کر جسم بالکل ہماری غیرت ایمانی جوش میں آتی ہے۔ ہر مسلمان کو آنا چاہیے، لیکن سوچنا بھی چاہیے کہ کہاں تک مجھے سیرت کا علم ہے، میں سیرت کہاں تک سمجھتا ہوں، کہاں تک پڑھتا ہوں، کہاں تک جانتا ہوں، کتنی محبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ آدمی اس کا بھی احساس کرے اور سیرت جاننے کی کوشش کرے، پڑھنے کی کوشش کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جو گواہی ہم دیتے ہیں اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جب بھی آنچ آئے آپ اس کا جواب دیں، آپ اس کا دفاع کریں۔ وہ زمانہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنگ بدر اور احد میں اپنی تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا۔ اور آج آپ کا زمانہ ہے کہ آپ اپنے زبانوں سے، قلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و صاف زندگی، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنے پن سے، زبان سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کے سامنے بتائیں کہ میں امت نبی میں سے ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ یہ ضروری چیز ہے۔ میرے کہتے ہمارے ساتھ غزوہ احد کی باتیں، غزوہ اور سریہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، آپ نے بار بار پڑھا ہے۔ تو کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ مکے کے لوگوں نے تجارتی قافلے کے لیے راستہ بدلا۔ پہلے مدینہ سے ہو کر جاتے تھے، مدینے کے راستے میں دیکھا کہ مسلمان ہیں، ان کا تجارتی قافلے پر ان کے حملے ہوتے ہیں، اور حملہ کرنا مسلمانوں کا حق تھا، اس لیے کہ ان کے لوگ مارے گئے، ان کے گھر بار چھینے گئے، ان کو مکے سے نکالا گیا، ان کو آگ کی چتاؤں پر لٹایا گیا، اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ سمیہ شہید ہوئی، ان کے شوہر شہید ہوئے، سارے لوگ مارے گئے۔ تو مسلمانوں نے کیا تو غلط نہیں کیا۔ اب کافروں نے سمجھا کہ ہم کو تجارت کرنا ہے کیسے بھی، تو کافروں نے کیا کیا؟ راستہ بدلا، چلو عراق سے ہو کر جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اس کا علم بھی ہو گیا، اور پھر وہاں بھی حملے ہوئے۔ تو اب کافروں کے پاس دو ہی راستے تھے۔ کیا رفیق بھائی؟ یا تو وہ اپنا غرور اور تکبر چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں، اسلام لا لیں، یا دوسرا راستہ ان کے پاس یہ تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں، جڑ سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا کریں؟ ختم کر دیں۔ تو ان ظالموں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ کیا کیا؟
دوسرا راستہ اختیار کیا تو اسی کا نتیجہ تھا غزوہ احد۔ غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش نے تیاریاں شروع کی، اور یقیناً ان کو صدمہ تھا کہ بڑے بڑے ان کے سردار قتل ہوئے، اور مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب میں، غصے میں وہ کھول رہے تھے۔ گرم پانی کیسا کھولتا، ویسے وہ لوگ کھول رہے تھے واقعی۔ تو یہاں تک انہوں نے مکے میں بول دیا تھا کہ کوئی بھی اپنے مرنے والوں پر نہیں روئے گا، اس سے کیا ہوں گے؟ مسلمان خوش ہوں گے۔ کتنے بھی لوگ مرے ہوں، ان میتوں پر کیا نہیں کرنا؟ رونا نہیں۔ اور یہاں تک کہا کہ قیدیوں کا جو کمپنسیشن ہے، فدیہ ہے، اس کے ادائیگی میں بھی جلدی مت کرو۔ ہم کیا کریں گے؟ مسلمانوں سے جنگ کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں گے، اپنے غیظ و غضب کو تسلی دیں گے۔ تو اس میں 24 بڑے بڑے قائد اور سردار تو جنگ بدر میں بدر کے کنویں میں ڈال دیے گئے۔ اب جو بچے کچے تھے وہی بڑے سردار تھے۔ اب بچے کچے کون تھے؟ عکرمہ بن ابی جہل۔ کس کے بیٹے؟ ابو جہل کے بیٹے عکرمہ بن ابی جہل، بعد میں مسلمان ہو، لیکن اب وہ کافروں کے کیا ہیں؟ لیڈر ہیں۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں ابو جہل کی ایک بیٹی بھی تھی، وہ بھی مسلمان ہوئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے شادی کرنا چاہا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے جو چیز حلال کی ہے میں اسے غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے وہ اب بڑے سردار تھے مکے کے۔ جیسے بدر کی سرداری کس کے ہاتھ میں تھی؟ ابو جہل کے ہاتھ میں تھی۔ اور ایک سردار ہوگا صفوان بن امیہ۔ کون؟ اس کا نام بار بار ہم نے سنا، کتنی کوشش کیا، عمیر کو تیار کر کے بھیجا، اس کے بعد قافلہ لے کے گیا، ایسی حالت اس کی ہو گئی تھی، کچھ بھی کر کے کیا کرنا چاہتا تھا؟ کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس کا بیٹا بدر کے جنگ میں مارا گیا، اس کا بھائی کیا ہوا؟ بدر کی جنگ میں مارا گیا، تو وہ بھی تڑپ رہا تھا۔ اس کے بعد ایک اور لیڈر تھے ابو سفیان بن حرب۔ ابو سفیان بن حرب یہ بھی بڑے لیڈر۔ یہ تو سارے بدر کا جو قافلہ لے گئے تھے یہی تو لے گئے تھے، اور راستہ بدل کے نکل گئے تھے۔ اور اس کے بعد اور ایک سردار تھے عبداللہ بن ربیعہ۔ یہ چار تھے جو بچے کچے سرداروں میں سے تھے، اور مکے کے بڑے بڑے یہ تھے۔ ہم لوگوں نے پہلے پڑھا تھا کہ بدر کی جنگ جو پیش آئی، اس لیے پیش آئی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر گئے شام، تجارت کر کے وہاں سے واپس لائے، تو مسلمان اس کی تلاش میں نکلے، لیکن وہ قافلہ بچ بچا کر کیا ہو گیا؟ مکہ پہنچ گیا۔ ابو سفیان اور دوسرے سرداروں نے کہا کہ جنگ لڑنے کے لیے مال چاہیے، پیسہ چاہیے، تو اس قافلے میں جتنا پروفٹ آیا، جتنا فائدہ آیا، سب کا سب جنگ کے لیے کیا کر دیا؟ خاص کر دیا، جنگ کا بجٹ بنا دیا۔ بولا کہ اس میں جو پروفٹ آیا ہم کسی کو نہیں دیں گے، وہ سب پیسہ کس کے لیے رکھیں گے؟ جنگ کے لیے رکھیں گے۔ اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے سلیکٹڈ سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے سے ہماری مدد کرو۔ یہ مال تمہارا ہے، لیکن اب ہم کو مال کی ضرورت ہے، ہماری مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے منظور کر لیا، بولا کہ ٹھیک ہے، ہم بدلہ لے لیں گے اپنے لوگوں کا، یہ پورا مال جنگ کے لیے خرچ ہو۔ مال میں کیا کیا تھا؟ 1000 اونٹ۔ کیا تھا؟ بہت بڑی بات، 1000 اونٹ، اور 50,000 دینار۔ دینار گولڈ کوائن ہوتے ہیں، درہم سلور کوائن،
کہا کہ 50,000 دینار یہ سارا مال جنگ کی بجٹ میں لگا دیا. اب جو احد کی جنگ ہوگی اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ سارا پیسہ لگا. دیکھیں تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے. اپنا مال کس کے لیے خرچ کریں؟ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے. تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے. اللہ نے کہا کہ خرچ کرنے دیجئے لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کے بعد مکے کے لوگوں نے ایک اعلان کر دیا کہ جو بھی چاہے والنٹری آ کر ہمارے فوج میں جمع ہو سکتے ہیں. جنگ لڑنے والے کم تھے، اکثر بدر میں مارے گئے تھے. انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ آپ کو سولیجر بننا ہے، آؤ ہمارے پاس، فری آفر رکھ دیا. جو بھی مطلب جنگ لڑنے والے کے لیے کیا ہوتا تھا، جیت گیا تو اس کا الگ شیئر، اس کے گھوڑے کا الگ شیئر، پیسہ، بہت ساری چیزیں ملتی تھیں. تو انہوں نے ایک آفر لگا دیا کہ جس کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنا ہے ہماری فوج میں کیا ہو جائے، آ جائے. جیسے ہم لوگ آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہیں بھی گڑبڑ کرنا ہے کیا کرو، ایک کپڑا، ایک رنگ کا، خاص رنگ کا کپڑا لے لو، کیا کرو، پیشانی پہ باندھ لو یا گلے میں ڈال لو، نکل جاؤ. ایک نعرہ ہے خاص قسم کا، نعرہ لگاتے ہیں، نکل جاتے ہیں فری. نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی ڈر ہے، نہ کسی کا قانون ہے، کوئی بات، بس ایک کپڑا چاہیے، بس چھوٹا سا مخصوص رنگ کا کپڑا چاہیے، پیشانی پر باندھ لو، اگر ہو سکے تو 2-4 علامتیں لگا لو، نکل جاؤ. تو اس طرح کا ایک ماحول بنایا گیا ہے اور ایسی قوم کھڑی کی جا رہی ہے جس کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، نہ حکومت کا، نہ کارندوں کا، نہ سزا کا، کسی کا خوف نہیں، ایسی قوم. تو اب مکے کے لوگوں نے جب اعلان کیا تو آس پاس کے جو کھیڑے پاڑے کے لوگ تھے، احابیش، کنانا اور اہل تہامہ، مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں، وہ سب کے سب قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے. اب ایک اچھی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہیں، ہمارے پاس کوئی نظم پڑھنے والا بھی نہیں ملتا ہے. آپ لوگوں میں کوئی نظم پڑھنے والا ہے کیا ثنا بھائی؟ آپ کو نظم پڑھنا آتا ہے؟ تو دیکھیے بات کو سمجھیے. کفار قریش نے لوگوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے ایک شاعر تھا ابو عزہ یا عزہ، ابو عزہ. تو ہم لوگوں نے بدر کے جنگ میں یہ بھی آیا تھا اور بدر کی جنگ میں قیدی ہوا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی اس کے سامنے کے 2 دانت نکال دیں گے. یہ بہت شاعری بولتا ہے ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت شعر و شاعری بولتا ہے. کیا کریں گے؟ اس کے سامنے کے 2 دانت نکال دیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ اس کی زبان لپٹ جائے گی، شعر نہیں بول سکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کہ ارے ایسا کریں گے تو مثلا ہو جائے گا، منع ہے، چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد احسان کر کے چھوڑا، بغیر فدیے کے چھوڑا، بغیر کمپنسیشن کے چھوڑا. لیکن اس کا بدلہ اس نے کیا دیا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. لیکن اس احسان فراموش ابو عزہ شاعر احد کی جنگ میں پھر کھڑا ہوا اور لوگوں کو بھڑکانے لگا، شعر و شاعری بولنے لگا. اس لیے کہ اگر خطیب واعظ 1 گھنٹہ اگر تقریر کرتا ہے تو شاعر 2 سیکنڈ میں بول دیتا ہے. ایک شعر میں کیا کرتا ہے شاعر؟ ہم نے بہت سارے شعراء کو دیکھا، ابھی بھی مسلمانوں کے بہت سارے شعراء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جو کہتے ہیں اور لوگوں کو ان کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں، ان کی دین کی قدر ان کو سمجھاتے ہیں.
تو ابو عزہ جو شاعر تھا وہ اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور ساتھ ساتھ ابو صفوان کا ہمیشہ لوگوں کو آفر کرنا ایک کام تھا۔ ابو صفوان نے اس کو یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ لڑائی سے زندہ بچ کر سلامت واپس آیا تو ابو صفوان اسے مالا مال کر دے گا، بہت مال دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا، اس کی جو بچیاں ہیں اس کو یہ پالے گا۔ تو ابو عزہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، اب میں کبھی بھی آپ لوگوں کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا، لیکن اس نے اس وعدے کو ٹھکرا دیا اور اس نے اب مسلمانوں کے خلاف شعر کہنا شروع کیا۔ اسی طرح ایک اور شاعر بھی تھا، مصافع بن عبد مناف جمحی، یہ شاعر بھی مسلمانوں کے خلاف بہت بولتا تھا، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو کیا کرتا تھا؟ جوش دلاتا تھا۔ تو اب مکے کے لوگ تیاری کر رہے ہیں، طرح طرح سے لوگوں کو جوش دلا رہے ہیں، آپ کو مال دیں گے، پیسہ دیں گے، اور شعر و شاعری سے جوش دلا رہے ہیں۔ اور ابو سفیان جو غزوہ سویق سے ناکام و نامراد، بلکہ بہت سارا سامان غزوہ سویق میں مسلمان لے گئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا، ان کے دل میں بھی ایک بدلہ لینے کی ٹھانی انہوں نے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ سارے اسباب تھے جس کو لے کر مکے کے لوگ، مکے کے قریش مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے نکل پڑے۔ 1 سال لگا احد کی جنگ کی تیاری کرنے کے لیے، مکے کے لوگوں کو کتنا ٹائم لگا؟ 1 سال۔ اچھا، اور 1 سال میں انہوں نے 3000 سوالجرز تیار کر لی، 3000 کی فوج۔ جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 1000۔ اب جنگ احد میں 3000۔ دیکھیے، ایک تو شاعروں کو کیا کیا؟ بھڑکانے پر معمور کیا۔ اس جنگ میں اور ایک کام انہوں نے کیا، کیا کیا؟ اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ جنگ احد میں کیا کریں گے؟ کیا ہوتا آدمی کو، عورت کو دیکھا تو ذرا کمزور بھی کیا ہوتا، طاقتور ہو جاتا، نہیں ایسے ہوتا ہے۔ تو ویسے کیا انہوں نے، اسلام ہم کو دیکھنے سے منع کرتا ہے، لیکن یہ لوگ ہیں جو ہر چیز میں عورت کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ چیز مردوں کے استعمال کی ہو، لیکن اس پر کس کا چہرہ بنایا جاتا ہے؟ عورت کا۔ دعوت و تبلیغ کے لیے دعویٰ کرنے والی کون ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے۔ آپ فوراً چینل کھولیں، فوراً وہی سامنے آتی ہے، دعویٰ کر رہی ہے۔ تو مکے کے لوگوں نے بھی کہا کہ، مکے کے کافروں نے کہا کہ ہم اپنے عورتوں کو بھی ساتھ لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے۔ آدمی لڑے گا، اپنی عورت اس کے ساتھ رہے گی، بولا ارے مجھے بھی بچنا ہے، میری عورت کو بھی بچانا ہے، لڑے گا۔ تو اس طرح اس لشکر میں 3000 کی لشکر میں 15 عورتیں تھیں۔ کتنی تھیں؟ 15 عورتیں۔ وہ ناچتی تھیں، گاتی تھیں، شراب اور جام کی محفلیں چلتی تھیں، تو ان کی دنیا میں ہوتے تھے۔ اور سواری کے لیے 3000 اونٹ تھے، مطلب ہر آدمی کے لیے 1 اونٹ، 3000 اونٹ تھے۔ اور یہ میسیج، خط پہنچانے اور لانے کے لیے 200 گھوڑے ہوتے تھے۔ کتنے؟ 200 گھوڑے تھے۔ بعض روایتوں میں 100 بھی بتایا گیا ہے کہ 100 گھوڑے وہاں موجود تھے۔ تو بہرکیف، اور ایسا بھی ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے بغیر سواری کے لایا گیا، ان پر کوئی سوار نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ گھوڑے تیز بھاگے۔ تو یہ کافروں کی فوج تھی جو پوری طرح تیار ہو کر آ رہی تھی، اور 700 زرہیں تھیں۔ 3000 آدمیوں کے لیے زریں کتنی تھی؟ 700 زریں تھیں۔ سمجھ میں آیا؟ تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ اونٹ کتنے تھے؟ 3000۔ گھوڑے 100 یا 200۔
زرہیں 700 اور بہت پکی فوج تھی۔ دوسری طرف تیاری پوری ہو گئی، مکے کی طرف روانہ ہونا ہے، اور ایسی حالت ہے کہ دلوں میں جوش ہے انتقام کا کہ جتنا ہو سکے ہم انتقام دیں۔ اب مدینے والوں کو معلوم نہیں، یہ ساری خبر کسے نہیں معلوم ہے؟ مدینے والوں کو نہیں معلوم، لیکن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ساری حالتوں کو آبزرو کر رہے ہیں، مکے میں ہیں لیکن ان ساری حالتوں کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا۔ وہ زمانے میں خط لکھنا کتنا مشکل تھا۔ خط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ڈیٹیل لکھی، یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط جو چمڑے پر ہڈی پر لکھا جاتا تھا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا۔ بہت رسک کا کام تھا خط لکھنا، اور مکے والوں کو معلوم ہوئے بغیر وہ خط کہاں پہنچنا؟ مدینہ پہنچنا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط لکھوایا، اور یہ خط لے جانے کے لیے بہت ہی پھرتیلا، بہت ہی چاق و چوبند پیغام پہنچانے والے آدمی کو منتخب کیا۔ مکے سے مدینہ آپ ہائی وے سے اگر جائیں گے تو وہاں بول رہے ہیں 516 کلومیٹر۔ 500 کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا 3 دن میں طے کیا۔ وہ خط لے جانے والا کتنے دن میں؟ 3 دن میں، مکے سے مدینہ 3 دن میں وہ فاصلہ طے کیا، اور لا کر وہ خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ لانے والا بھی کیسا تھا، بھیجنے والے بھی کیسے تھے، اور بالکل رازداری کے ساتھ 3 دن کے اندر مکے والوں کی ساری بات اللہ کی توفیق سے کسے معلوم ہو گئی؟ مدینے والوں کو۔ یہ اللہ کا انتظام تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ہیں، وہاں قاصد آیا، آ کر وہ خط حوالے کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ اس خط کو پڑھو۔ تو خط پڑھنے کی ذمہ داری انہی کی تھی، انہوں نے خط پڑھا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رازداری میں رکھو۔ خط پڑھنے والے کو بھی کیا کہا؟ یہ جو ان کو تو بات معلوم ہو گئی رہی، کہا کہ ان بات کو رازداری میں رکھو، اور پھر فوراً قباء سے مدینہ واپس آئے، سارے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا، اور پھر ایسی حالت تھی کہ مدینے میں ایمرجنسی لگی ہوئی تھی۔ مدینے کے سارے راستوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظتی دستے لگا دیے، اور سارے صحابہ نے ہتھیار پہن لیے۔ ایسی حالت تھی کہ نماز بھی ہتھیار کے ساتھ ہی پڑھتے تھے، تو معلوم ہو گیا کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے۔ ایک عجیب کیفیت مدینے میں تھی، اور نماز بھی، اور انصار کا ایک مختصر سا دستہ، ایک نفری انصار کی، جس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر متعین کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو؟ نگرانی ہو، اس کے لیے 3 آدمی، جیسے آج کل لگاتے ہیں نا سیکورٹی، کیا ہو یہ کیا ہے نا، ویسا ZCT، ویسا اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بہت اہم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ لوگ جو تھے 3 صحابہ، ہتھیار پہن کر ساری رات اللہ کے نبی کے دروازے پر گزار دیتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ اور پھر کچھ لوگ تھے جو مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے، کہیں دشمن کا حملہ نہ ہو جائے۔ اب مکے کا لشکر آگے بڑھا، اور مشہور راستے پر چلتا ہوا۔ دیکھیے شعیب، لوگ جب اپنی شرافت سے نیچے اترتے ہیں تو کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ شریف آدمی ہمیشہ شریف ہوتا ہے، لیکن جب دشمنی پر لوگ آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ کیا سنا بھائی؟ یہ بہت اہم بات ہے، آپ ذرا اس کو نوٹ کریں۔ تو مکے کا لشکر جب نکل کر آ رہا ہے تو آپ لوگوں نے سیرت کے شروع کے سبقوں میں ایک نام پڑھا ہوگا، ابوا۔ ابوا یاد ہے؟
آپ کے نہا خانے میں یہ نام کہیں ہیں؟ مقام ابوا پڑھیں شعیب، ایسا نہ ہو کہ مجھے مورد الزام نہ ٹھہرائیں کہ ہم نے نہ پڑھایا ہو، ہم لوگ تو پڑھے ہیں۔ مقام ابوا وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ انتقال کر گئیں، وہاں دفن ہوئی۔ مکے سے مدینے سے واپس مکہ جاتے ہوئے مقام ابوا وہ مقام تھا جہاں آپ کی والدہ محترمہ انتقال ہوئی، اور آپ کے ساتھ آپ کے کون تھے؟ ابو طالب تھے، ہاں ابو طالب تھے، عبد المطلب تھے، عبد المطلب تھے، اور ساتھ ساتھ کون تھی؟ ام ایمن تھی۔ سناب ماشاء اللہ، ام ایمن تھی۔ تو مقام کون سا تھا شویز؟ ابوا، اب یہ BW یہ ابوا، وہ مقام پر اب مکے کا لشکر آ رہا ہے تو ابو سفیان کی بیوی کی نگاہ پڑی اللہ کے نبی کے امی کی قبر پر، تو ابو سفیان کی بیوی ہندا نے کہا کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اس خبر کو اکھاڑ دیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے، لیکن یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خبر کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اکھیڑ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یہی بات اس نے کہی۔ جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے یہ مشورہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھیڑ دی جائے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے، اس کے خوف سے قائدین نے اس کو منظور نہیں کیا۔ ارے یہ دروازہ کھل گیا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، پھر مسلمان ہم کو کسی کا نہیں رکھیں گے۔ ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد مکے کا لشکر، تو اس سے اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جب انتقام پر لوگ آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ جب کسی خاندان سے کسی کو دشمنی ہو جاتی ہے تو معصوم بچوں کو تک جلا کر مار دیتے ہیں، بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں، ان کی جان نکال دیتے ہیں۔ ارے بچے نے کیا بگاڑا؟ بچے نے کیا کیا؟ ایسا ہوتا ہے، یہ دشمنیاں انتقام کی آگ ہے جس میں لوگ جل بھن جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر، جیسے آج کل ہم ماحول دیکھتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی ہے، اسلام سے دشمنی ہے، اللہ کے گھر جلائے جاتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ، یہ اللہ کے گھر ہیں جس میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد لشکر اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا۔ وادی عقیق ابھی قبلتین کی طرف، ابھی بھی ایک زمانے تک تھا، پتہ نہیں اب کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن تھا، شوال کی 6 تاریخ تھی، اور ہجرت کا 3را سال تھا۔ جمعے کا دن، شوال کی 6 تاریخ، ہجرت کا 3را سال۔ مکے کا لشکر مدینے کے قریب آ کر کیا کر چکا ہے؟ پڑاؤ ڈال چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا کہ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے، مکے کے لشکر کا کیسے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں معلوم ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یہ خواب دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب میں کیا دیکھا؟ سارے صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے شورا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بتلایا۔ میں نے ایک اچھی چیز دیکھی۔ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ میں نے ایک اچھی چیز دیکھی، میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا
کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار پر کچھ شکستگی ہے، میری تلوار ایک جگہ سے کیا ہوئی ہے، ڈیمیج ہو گئی۔ کس کی تلوار ٹوٹی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ بھی دیکھا کہ اپنا ایک ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا، میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ جو ہوتی ہے اس میں نے ہاتھ داخل کیا۔ کتنے چیزیں دیکھی؟ 3۔ گائے ذبح ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار پر ایک جگہ کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے، شکستگی آ گئی، تڑخ آ گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفوظ زرہ میں ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بتلائی۔ آپ اچھی طرح سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایسے چند خوابوں کی تعبیر بتلائی جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، کیا خواب دیکھتے معلوم نہیں، رات کو صبح فون کر ڈالتے، حضرت میں ایسا خواب دیکھا۔ ہر خواب کی تعبیر ہم کہاں سے لائیں؟ احلام لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں خواب کی تعبیروں کی، لیکن ہر خواب کی تعبیر نہیں۔ آدمی وضو کر کے سوئے، اب ہم کو اتنی نیند نہیں آتی کہ ہم خواب دیکھیں، اب روزانہ الگ الگ خواب ایپیسوڈ میں کیسے پڑتا ہے لوگوں کو، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تو کہہ دیتا ہوں بھائی مجھے خواب کی تعبیریں بولنا نہیں آتا ہے، مجھ سے خواب کی تعبیریں کیا نہ کریں، نہ پوچھیں، بہتر ہے، اس لیے کہ ہر خواب کی تعبیر ہمارے پاس، اب جھوٹ موٹ بولنا پڑے گا۔ آپ کی خواب کی تعبیر کے لیے ہم کیوں گناہ مول لیں صاحب؟ تو آپ دعائیں پڑھیں۔ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ شیطان کی طرف سے مومن کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، کچھ خواب پریکاشن کے طور پر ہوتے ہیں، احتیاط کے طور پر ہوتے ہیں، کچھ خواب تو خواب کے الگ الگ حیثیتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آدمی ایسا کوئی خواب دکھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو کیا کر، اچھا بنا دے، اس کی تعبیر کیا کر، اچھا کر دے۔ یا ایسا کوئی پریشان کن خواب دیکھے تو سنت بتایا گیا کہ وہ ڈاویں طرف ایسے تھو تھو کہے گا اور پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، بولا اللہ اس کی برائی سے مجھے بچا دے۔ بیرے کہ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بتلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ گایوں کے ذبح کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ صحابہ شہید کیے جائیں گے۔ گایوں سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے لیا؟ صحابہ کرام سے۔ کچھ صحابہ کرام شہید کیے جائیں گے، اور تلوار میں جو تڑخ آ گئی تھی، تلوار جو کہیں درمیان سے کہیں ٹوٹ گئی تھی، اس سے مراد یہ تھا کہ میرے خاندان کا ایک آدمی شہید ہوگا۔ کس کے خاندان کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ زرہ کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ اس کے بعد پھر سارے کہاں جائیں گے؟ مدینے میں جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، سارے امن میں آ جائیں گے۔ یہ 3 تعبیریں بتائی گئی۔ تو یہ خواب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے جنگ سے پہلے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ ہے کہ اب مکے کا لشکر وادی عقیق پار کر کے مدینے کے بالکل قریب آ چکا ہے، تو ہم اب اس کے ساتھ کیسے لڑائی کریں؟ کیا اکرم صاحب، یا ہم مدینے سے باہر نکلیں یا مدینے ہی میں رہیں، مدینے میں رہ کر لڑیں۔ اب مدینے میں ہم رہیں اور وہ لوگ مکے کے لوگ مدینے میں آئیں تو مدینے کی گلیوں سے وہ ناواقف ہیں، تو ہم گھیر کر کیا کریں گے؟ ان کو ماریں گے۔ ایسا ہو سکتا ہے، اگر کہیں کا آدمی ہمارے ادھر آ جائے تو پریشان ہو جائے گا، تو گلیوں میں پھنس جائے گا۔ کہا کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ ہم مدینے سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رائے پیش کی؟ مدینے ہی میں رہ کر ہم کیا کریں گے؟ لڑیں گے۔ ہمارا مدینہ شہر ہے، اس میں ہم قلعے بند ہو جائیں گے۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا،
اگر مشرکین آگے نہیں بڑھیں، وہی رہیں، تو ان کا رہنا بیکار ہے۔ اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے، کون سے گلی سے کون نکلے گا ان کو معلوم نہیں ہوگا، اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر پتھر برسائیں، کیسا رہیں گا؟ تو یہی رائے صحیح تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی شعیب؟ مدینے میں رہ کر حملے کا مقابلہ کیا جائے، اس لیے کہ دشمن وہاں نہیں رہے گا، وہ تو آگے آئے گا، جب آئے گا تو مدینے میں گھیر کر اسے مارا جائے گا۔ اور اسی رائے سے عبداللہ بن ابی رأس المنافقین نے بھی اتفاق کیا، یہ منافقوں کا جو سردار تھا اس کی بھی کیا تھی؟ یہی رائے تھی، لیکن دونوں کا انٹینشن، مقصد الگ الگ تھا۔ یہ منافقوں کے سردار کا مقصد کیا تھا کہ وہ یہ نہیں بولتا تھا کہ جنگی نقطہ نظر سے صحیح ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو احساس بھی نہ ہو، اپنے گھر میں بھی آرام سے بیٹھے رہے اور لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ میدان میں جائے گا تو دکھے گا، مدینے میں ہے تو کون سی گلی میں ہے نہیں معلوم، ایسا نہ ہوتا ہے میں یہ تھا، میں وہاں تھا، نہیں معلوم۔ لیکن میدان میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ سارے دکھیں، ارے اچھا اکرم بھائی کی، اچھا انہوں کی، شعیب بھائی کی، تو گھر میں کون کس کو پہچانتا ہے؟ یہ اس کی نیت تھی، کس کی؟ عبداللہ بن ابی۔ تو کہتے ہیں وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صف سے کیا ہو گئے؟ ہٹ گئے، الگ ہو گئے، اللہ نے مومنوں سے ان کو الگ کر دیا۔ ہم لوگوں نے سنا کہ بدر کی جنگ میں بڑے بڑے صحابہ شریک نہیں ہو سکے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کا سامنا کرنے کے لیے نکلے تھے، صحابہ کو نہیں بتایا تھا کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، تو بہت سارے صحابہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھ کر مشورہ دینے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ باہر نکل کے حملہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم بدر کے میدان میں نہیں نکلے ہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بھی جنگ کے میدان میں کیا کریں؟ جائیں۔ تو انہوں نے سخت اصرار کیا کہ نہیں، ہم کو نکلنا ہے، مدینے سے باہر نکل کے۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، عبداللہ بن ابی کی رائے، دوسری طرف کس کی رائے؟ صحابہ کرام کی رائے کہ مدینے سے باہر نکلنا ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں بعض صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، چلیے ہم دشمن کے مقابلے کے لیے چلتے ہیں، مدینے سے باہر جا کر حملہ کرتے ہیں۔ ان گرم جوش لوگوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو بدر کے میدان میں تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے قسم کھا لیا ہے، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا، چکوں گا نہیں، یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار سے ان سے دو دو ہاتھ کر لوں، کافروں سے جب تک میری تلوار سے مقابلہ نہیں کر لوں میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آپشن تھا؟ دوسری کوئی رائے نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی اصرار کے سامنے اپنی رائے چھوڑ دی۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں، لیکن آج کیا ہوتا؟ میں بڑا، تمہیں سب اپنی بات، میں اپنی بات۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ان کی بات الگ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے مان لی اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے باہر نکل کر میدان میں معرکہ آرائی کی جائے۔ آخری فیصلہ یہی ہوا کہ کیا کریں گے؟ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں گے۔ اور کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے، یہاں تک بس کرتے ہیں۔
اس کے بعد ہمارے پاس جو بات شروع ہوتی ہے وہ مختلف ہے، وہ یہ کہ اسلامی لشکر کی ترتیب کیسے دی گئی، کس اوس اور خزرج کے کون امیر بنائے گئے، مہاجرین کے امیر کون بنائے گئے، اور طرح طرح کی جو کام لشکر کی ترتیب ہے اس کے بارے میں، اور جنگ کے میدان کے لیے جو روانگی ہوئی وہ الگ بات ہے، بات لمبی ہے، 10 منٹ میں اس کو یہ کرنا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔